أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اس کائنات کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ ہی سبحانہ و تعالی نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. جب کوئی قوم سرکش ہوئی اور ان کے پاس رہنمائی کوئی ذرائع نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس قوم میں ایک نبی بھیجتے جو ادھر آ کر امت کو اللہ کی طرف بلاتے. اب بات ادھر ایک بڑی ضروری ایشوز پر ہے کہ اس قوم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک رحمان کا راستہ دکھلایا، اور دوسری طرف شیطان اللہ سبحانہ و تعالی سے ہی جنگ کے لیے شیطانیت والے راستے پر لوگوں کو اکساتا رہا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام تک شیطان کے پاس اس کا کوئی ایسا اجتماعی مقصد نہیں تھا جیسا کہ شیطان آج دنیا کو ورغلا رہا ہے. سب سے پہلے جب اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو شیطان لوگوں کو انفرادی طور پہ بہکاتا، اکساتا، گناہ کرواتا، جیسا کہ کسی سے قتل و غارت کروانا حابیل اور قابیل کے قصے میں جو ہمیں ملتا ہے. مگر جب حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا اور سلیمان علیہ السلام نے اس دور میں ایک عبادت گاہ جو بنائی اپنے وقت کے حساب سے، اور سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو یہودیوں کو ایک ایسا مقصد ملا جب بعد میں وہ قوم سرکش ہوئی. کئی سالوں تک وہ اپنی عبادت کرتے رہے، چلتے رہے، مگر جب یعقوب علیہ السلام کا دور آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے تھے، اور انہوں نے آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے ان کے بیٹوں میں سے حضرت یوسف کو نبوت کے لیے چنا، تو جو ان کے اور بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، وہ سرکش ہو گئے. اور زیان، جن کو زوائنسٹ کہا جاتا ہے یہودیوں کو، یہ زیان کی پہاڑی پر جا کر انہوں نے اعلان جنگ کر دیا. اور کبھی یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہم سنتے ہیں، کبھی انہیں کنویں میں ڈال دیا جاتا، کبھی انہیں صحراؤں میں چھوڑ دیا جاتا، کبھی تکلیفیں دی جاتی، کبھی بھیڑیوں کے معاملات آتے. تو یہ قوم سرکش ہوئی اور شیطان کو ایک مقصد مل گیا. یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہودیت کی تاریخ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہودی کون ہیں. جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، فتنہ دجال اور میڈیا. اور یہودی فتنہ دجال سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ تمام یہودی، جن میں زوائنسٹ اور سیونیت اور یہودیت، جو تمام یہودی ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے پورے کائنات کے اندر ایک نیو ورلڈ آرڈر لاگو کرنا، ایک ایسی عالمی شیطانی گورنمنٹ حکومت بنانا جس کا نکات کافی لمبی چوڑی لسٹیں ہیں، جن کو پروٹوکول کہا گیا. اب ان میں تمام چیزیں ہیں، انہوں نے ہر نکات کو الگ الگ کیٹیگری میں ڈالا. اس پر انشاءاللہ نشستی بات چلتی رہے گی آگے. جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کی میں آپ سے ایک بات کر رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام کو جو نبوت ملی، تو پھر ان کے جو اور بھائی تھے وہ سرکش ہوئے اور ان سے اللہ سے جنگ اعلان کیا. اور شیطان اس مقاصد کے لحاظ سے چلتا رہا، اور جس طرح سے شیطان اپنی محنتوں اور اپنی تمام چالوں کو چلتا رہا، اور شیطان کو ایک عالمی مقصد مل گیا یہودیت کا، اور یہودیت کو اس نے اس شیطانی مقصدوں میں لگا دیا کہ جب تاریخ میں اگر دیکھا جائے، اصل تاریخ کے اندر، کہ یہودی کی جو سب سے خفیہ تنظیم آج کے دور کی موجود ہے، جو ایلومیناٹی اور فری میسنری ہے، یہ حقائق میں اگر دیکھا جائے تو اس دور میں یہ وجود میں آ چکی تھی جب انہوں نے شیطان کے مقصد کو لبیک کہتے ہوئے سینوں سے لگا لیا اور رحمان کے خلاف ایک کھلی جنگ کا اعلان کر دیا. اب یہودی
یوں کہ سب سے بڑے جو 4 مقاصد ہیں انہیں سمجھنا ہوگا. جیسے کہ ہمارا موضوع ہے دجال اور میڈیا. یہودیوں کے سب سے بڑے 4 مقاصد ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں 4 چیزوں پر قابض آیا جائے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو پوری دنیا آپ کے انڈر کنٹرول آ جائے گی. سب سے پہلا مقصد ہے ان کا کہ آپ کے اس پانی کو، جو پانی ہے، جو بہہ رہا ہے، جو پینے کا ہے، جو دریا ہیں، جو سمندر ہیں جن کو میٹھا پانی بنا کر انہیں کنورٹ کیا جاتا ہے، جو چشمے ہیں، جو آبشار ہیں، جو جھیلیں ہیں، ان تمام چیزوں پر وہ قابض آ جائے. دویم مقصد اس کا کہ بیج جو دیسی ہوا کرتا تھا اسے اس بیج سے اس پر وہ قابض کر اسے ہائیبرڈ بنا کر اس پر وہ اپنی حکمرانی ظاہر کرے. اب ہائیبرڈ کیا ہے، یہ 3 الگ ٹاپکس ہیں. اس پر انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں بھی بات ہوتی رہے گی، کیونکہ ابھی اگر ان کے ایک ایک ٹاپک کو ہم نے چھیڑا تو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کو اختتام نہیں کر سکتے. 15 سال کی ریسرچ میں مجھ تک بھی جتنی ان کی ڈیٹیلز پہنچی ہے، میں نے جتنی ریسرچ کی وہ میں نے 1% تک بھی اس کو کیٹیگری میں نہیں ڈالا، کیونکہ انہوں نے اتنے شیطانی مقاصد کو جنم دے کر پیدا کر امت کے سامنے رکھ کر انہیں گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا کس کس لیول پر سازشیں کی، وہ بڑے چونکا دینے والے انکشاف. دوسرا مقصد ان کا بیج کو ہائیبرڈ کرنا تھا. یعنی کہ دیسی بیج کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک دیسی بیج آپ لگاؤ اور اس سے فصل اگتی ہے تو اس سے فصل بھی بنتی ہے، پھل، اور اس پھل سے بیج بھی نکلتا ہے دوسری پھل کے لیے. مگر دیسی بیج کے بعد جب ہائیبرڈ بیج ہو جائے کراس کر کے لیب ڈارپا جیسی لیبوں کے اندر جو یہودیوں کے انڈر کنٹرول چلتی ہے، تو اس بیج سے پیداوار تو بہت زیادہ ہوتی ہے، 10 گنا زیادہ، مگر اس بیج سے دوسرے بیج کی پیداوار نہیں ہوتی. اور اس طرح جب دیسی بیج دنیا سے ختم ہو جائے گا اور ہائیبرڈ بیج رہ جائے گا تو وہ تمام یہودیوں کے پاس، اور سوئٹزرلینڈ میں ان کے والٹ کے اندر جہاں رکھے ہوئے ہیں تہ خانوں کے اندر اور بنکروں کے اندر، تو ہم ان سے مانگیں گے. جیسے آج بھی ہم ہائیبرڈ بیج ان سے خریدتے ہیں، اس کی دوائیاں ان سے خریدتے ہیں، پھر سنڈی لگ جاتی ہے فصلوں میں، اس کی دوائیاں خریدتے ہیں. اس قسم کی دوائیوں کو خریدتے 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 ہم لوگ یہودی اکنامک کے غلام ہوتے چلے جا رہے ہیں. تیسرا ان کا مقصد اکنامک معاشی نظام کو کنٹرول کرنا. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر تجارت جو ہوا کرتی تھی وہ سونے کے عوض میں ہوا کرتی تھی، چاندی کے سکوں کے عوض میں ہوا کرتی. وہ اسی طرح سے تجارت ہوتی اور وہ تجارت چلتی رہتی. اور وہ جیسے جیسے نبی کا دور چلا، اس کے بعد صحابہ ائمہ کا دور آیا، پھر صحابہ کے بعد ائمہ کا دور آیا، پھر محدثین، مفکرین، پھر بڑے بڑے اولیاؤں کا دور آیا. وہ دور چلتا رہا. وہ تجارت آستے 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 یہود جو اپنی سازشیں کر رہے تھے 5,500 سال سے، وہ کنورٹ کر کے اس دور کو، اس کرنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک مقاصد پر کام کیا. اس کرنسی کو اسلامک کرنسی بنانے کے لیے یا اسلامک نظام کے لحاظ سے جتنے لوگوں کو شہید کیا گیا ان کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے. اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو لگ بھگ 1 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ درکار پڑ جائے. اس پر بھی بات ہوگی. یہ 3 ان کے مقاصد: بیج پر کنٹرول کرنا، پانی پر کنٹرول کرنا، اکنامک کرنسی پر کنٹرول کرنا. کہ پوری دنیا کی اس وقت جو رولنگ کرنسی ہے، جو گھومتی ہوئی کرنسی جاتی ہے، وہ ورلڈ بینک اور IMF، جس کو فاؤنڈنگ آف دا فادر ورلڈ کہا جاتا ہے، جس کے جو فاؤنڈرز ہیں وہ ڈیوڈ راک فیلر جیسے لوگ ہیں، جو یہودیوں کے ان 13 خاندانوں میں سے ہیں جن کے DNA کے اگر ٹیسٹ کروائے جائیں تو یہ DNA دجالوں کے بعد دجالوں سے بیچ دیں گے. اور دجالوں سے اگر پہلے جا کر ان کے DNA اور ان کے شجرہ نسب کو دیکھا جائے تو فرعون اور نمرودوں سے جا کے ملتے ہیں. اب رہی چوتھی بات، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر ہمارا تسلط قائم ہو جائے، ہم اسے قابو کر لیں، لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ ہم کریں. اب میڈیا کیا کر رہا ہے؟ اس میں سوشل میڈیا بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، پرنٹ میڈیا بھی ہے، اور تمام ٹی وی چینلز کے اوپر جو میڈیا ہے وہ بھی. اب کچھ لوگوں کو تو ان کے مقاصدوں کا علم ہے، جن کو علم ہے انہیں مار دیا جاتا ہے، اور جنہیں علم نہیں ہے وہ نادانی میں کرتے ہیں. اور جو علم رکھتے ہیں یا جو ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں انہیں مار دیا جاتا ہے. اور جو ان کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں، علم رکھتے ہیں، یا تو وہ ان کے غلام ہیں، اور اگر غلام نہیں ہیں، سرکش ہیں، تو پھر انہیں ہر راستے سے صاف کر دیا جاتا ہے.
اب میڈیا کی سب سے بڑی ایک چیز جو آپ سب نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر، اخباروں میں، نیٹ کے اوپر، جب بھی مسجد اقصیٰ کا نام آتا ہے یا مسجد اقصیٰ کے اندر جو لڑائی کی بات ہوتی ہے کہ فلسطینی اور اسرائیلیوں کے بیچ میں جھڑپ ہوئی ہے، تو مسجد اقصیٰ کے نام کے ساتھ سنہری گنبد، جس کو گنبد صخرہ کہا جاتا ہے، وہ دکھایا جاتا ہے، اور لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ یہاں یہ کی جا رہی ہے کہ گنبد صخرہ ہی مسجد اقصیٰ ہے۔ اور اکثر لوگوں کو آپ اگر فوٹو دکھا کر پوچھو کہ یہ کیا ہے تو وہ کہیں گے یہ مسجد اقصیٰ ہے، مسلمانوں کا پہلا اول قبلہ۔ حالانکہ یہ بات ہی سراسر غلط ہے۔ مسجد اقصیٰ تو اس سے تھوڑی سی آگے ہے، اور مسجد اقصیٰ کا جو صحن ہے اس صحن میں گنبد صخرہ ہے، جس کی وہ سنہری گنبد والی پوری ایک عمارت بنی ہوئی ہے۔ اور لوگوں کے ذہن میں میڈیا نے کیا چیز بھری، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے، کہ تمام چیزوں کو اس کے اندر یہ کر دیا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ مسجد اقصیٰ یہ ہے۔ اچھا، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب ایک سوال۔ دوسرا، ان سے فائدہ کیا ہوگا انہیں؟ تیسرا کہ یہ ہم تک، لوگوں تک اس قسم کے معاملات پہنچتے کیوں نہیں، پہنچتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو یہ تمام باتیں پھر ان پہ بھی بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اب پہلے گنبد صخرہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ گنبد صخرہ وہ چیز ہے کہ وہ ایک چٹان ہے جو مسجد اقصیٰ کے صحن کے اندر ہے، جس پہ ایک چٹان ہے جہاں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصیٰ کی طرف آئے، انبیاء کی امامت کرائی، تو چٹان کے پاس براق حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اور وہ اس براق پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کے عرش تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بلوایا، تو ادھر سے براق کا سفر شروع ہوا۔ اور یہودیوں کے لیے وہ جگہ اس لیے عقیدت کی اہل ہے، اور یہودی اسے اپنے عقیدت میں سمجھتے ہیں، کہ یہودی کہتے ہیں کہ اس گنبد صخرہ والی چٹان جس پہ وہ سنہری گنبد بنا ہوا ہے، اس چٹان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہودیوں کے عقیدے کے مطابق کہ حضرت اسماعیل نہیں، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں قربانی دی گئی تھی۔ تو یہودی اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے اس لیے لگے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کو گنبد صخرہ دکھا کر مسجد اقصیٰ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ۔ کہ آپ کو شاید یاد ہو، آج سے 20-30 سال پہلے اخباروں میں ایک بات چلی تھی کہ مسجد اقصیٰ کے قریب سے یہودیوں کو ٹیمپلز، یعنی کہ جو ان کا ٹیمپلز تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا، پھر بعد میں جب بخت نصر آیا اس نے اسے توڑ دیا، پھر اس کے بعد پھر یہودی در بدر رہے، لڑتے رہے زمین کے لیے، پھر جیسے تیسے کر کے انہوں نے پھر وہ ٹیمپل بنایا، پھر وہ رومی بادشاہ ٹائٹس نے حملہ کر کے اس ٹیمپل کو توڑا، اور وہ ڈیوڈ آف دا اسٹون، وہ پتھر جس پر داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی، اس پتھر کو، اور تابوت سکینہ جو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق کہ جو اپنا راک آف دی ڈوم آف دی راک، یعنی کہ وہ گنبد صخرہ کے پتھر کے وہاں رکھا ہوا تھا، وہ سب لے گیا ٹائٹس۔ پہلے وہ آئرش گیا، پھر وہ فرانس گیا، پھر اسلینش گیا، پھر گھومتے ہوئے وہ اس وقت تابوت سکینہ گم گیا، راستے کے اندر کہیں کھو گیا ان لوگوں سے، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی لے کر آئیں گے اور بعد میں آئیں گے۔ اور وہ جو پتھر تھا جس کو راک آف دی اسٹون آف دی ڈیوڈ کہا گیا، جس پر داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی اور سلمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوتی، وہ پتھر گھومتا 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 برٹش انگلستان یعنی کہ لنڈن، UK، یونائٹڈ کنگڈم پہنچ گیا، اور وہ ملکہ الزبتھ نے اپنی کرسی کے نیچے لگایا، جس پر میڈم وکٹوریا جو ان کی کوئین تھی، اس کی تاج پوشی بھی ہوئی، اور اس پر بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی ہے۔ اب وہ پتھر اس وقت UK، یونائٹڈ کنگڈم میں ہے۔ جب دجال مسیح اس دنیا میں، جو ان کے بقول یہ مسیح اسے جس کو کہتے ہیں، وہ اس دنیا میں آئے گا، تو وہ اس پتھر کو وہاں سے واپس اسرائیل لے کر آئیں گے، یعنی کہ فلسطین لے کر آئیں گے، شام کی سرزمین پر، اور ادھر اس کی دجال کی تاج پوشی کریں گے۔ اب یہ کیا ان کے لیے وہ عقیدت کی اہل ہے، مگر لوگوں کو گمراہ انہوں نے کیوں کیا کہ جی ہمیں 20-30 سال پہلے تابوت اپنا ہیکل سلیمانی کا ایک ٹکڑا ملا ہے، اور اس کے نام پہ انہوں نے پوری UN اور بڑی بڑی جتنی اقوام متحدہ کی کانفرنسیں تھیں، اس میں تمام جگہوں سے یہ اجازت لی کہ ہمیں اپنے ٹیمپل کی کھدائی کرنے دی جائے، ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹیمپلز کدھر ہے۔ تو انہوں نے اجازت دے دی، آثار قدیمہ کے نام پر انہوں نے بنیادوں کو کھودنا شروع کیا۔ آپ ایک 4 دیواری بنائیں،
مثال کے طور پہ ایک بات سمجھنے کے لیے، اور اس بات کے بعد انشاءاللہ جو بیان ہے آج، اس کے بعد وہ پوسٹ اپلوڈ کر دی جائے گی، جو 4 دیواری انہوں کی بنی ہوئی ہے اس کے رائٹ سائڈ پر ان کی دیوار گریا ہے جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں، اس کے سیدھی طرف الٹی طرف مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی کے پیچھے کی طرف گنبد صغرا ہے۔ اب یہ بنیادوں کو جو مسجد اقصی کی کھود رہے ہیں کر چکے ہیں کہ کل کو اس کے اندر یہ لوگ گرا بھی دیں تو یہ لوگ کہیں گے، پوری دنیا میں ایک تشویش کی لہر پھیلے گی کہ مسجد گر گئی، تو سبوں سے پوچھا جائے گا جی مسجد کون سی تھی؟ جی مسجد اقصی۔ کہیں گے وہ سنہری گنبد، تو سب کہیں گے ہاں، تو کہیں گے جی سنہری گنبد تو برقرار ہے، ہم نے تو کچھ نہیں گرایا، اور وہ تو اپنے آپ ایک قدرتی آفت سے یا زلزلے سے گری ہے۔ تو وہ مسجد اقصی کو تابوت سکینہ کی تلاش میں، ٹیمپل کی تلاش میں، اور وہ جادوئی صحیفیں جو کبالہ نامی جادو کی کتابیں تھی جو یہ کہتے ہیں وہاں دفن تھی، اس جادو کی کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اب میڈیا اس جگہ پر اپنا کام کیا ادا کر رہا ہے کہ ہر جگہ وہ مسجد اقصی کے نام پر گنبد صغرا کی فوٹو دکھا کر لوگوں کے ذہن نشین یہ باتیں کر رہا ہے کہ مسجد اقصی جو ہے وہ گنبد صغرا ہے، اور وہ سنہری گنبد جس کو ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، یہ یہودی اسے عقیدے سے مانتے ہیں۔ تو وہ میڈیا اپنا دجل سے کام یہاں یہ لے رہا ہے۔ اس وقت 99% تقریباً سوشل میڈیا ان لوگوں کے کنٹرول میں ہے، اور یہ تمام چیزیں یہاں چل رہی ہیں، اور میڈیا ہمارے ذہنوں کو اس طرح سے مائنڈ پروگرامنگ، ان کی جو کتاب دی پروٹوکول جو پہلے شائع ہوئی، کسی نے آؤٹ کی، پھر اس کے بعد وہ مار دیا گیا، یہ کتاب ریشیا پہنچی، ریشیا میں اس کا ترجمہ ہوا، پھر اسے مار دیا گیا، یہ کتاب کسی کے گھر ملی، پھر انہیں مار دیا گیا، اعلان ہوئے ریشیا کے اندر اس دور کے اندر۔ تو یہ اس چیز کو چھپاتے رہے، مگر وہ ان کا منصوبہ سارا دنیا کے سامنے آ چکا۔ پھر اس کے بعد جواد احمد، پھر ہارون یحییٰ، عدنان اختار جیسے لوگوں نے اس کو اردو میں اور ترکش زبانوں میں ترجمہ کر ڈالا۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے اس طرح سے آؤٹ کر دی، اور یہ تمام معاملات کیوں ہوئے کہ وہ میڈیا ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بٹھایا جا رہا ہے کہ وہ مسجد اقصی ہے، اور میڈیا مائنڈ پروگرامنگ کیسے کر رہا ہے؟ آج اگر امریکہ اور اسرائیل اور یہودی اور ہندوستانی لوگ اگر کہتے ہیں کہ فلاں بندہ دہشت گرد ہے، فلاں بندہ دہشت گرد ہے، تو ہم بھی اس کو دہشت گرد کیوں تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں میڈیا کے 24 گھنٹے کوریج، سوشل میڈیا پہ کوریج، پروپیگنڈا ماسٹرنگ، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے۔ دنیا ایک چیز کو جانتی ہے اور اس پر ریسرچ نہیں کرتی۔ ایک قول ہے، آپ سب نے ایک اقوال سنا ہوگا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگے۔ یہ سب کہتے ہیں کہ یہ قول، یہ اقوال ہٹلر کا ہے، حالانکہ یہ قول اقوال ہٹلر کا نہیں، گولبرز کا تھا، جو ہٹلر کا رائٹ ہینڈ تھا، پولیو کا بھی مریض تھا، معذور بھی تھا، تھوڑی ٹانگیں ٹیڑھی بھی تھی، اور یہ پروپیگنڈا ماسٹر تھا۔ اگر مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، ہٹلر جرمنیا میں ہوتا تھا اور ہٹلر کو انگلستان جانا ہوتا تھا، تو یہ 10 دن پہلے ہی انگلستان میں پہنچ کے ہٹلر کے کارنامے ایسے جھوٹ سے بیان کرتا کہ ہٹلر نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے گرا دیا لوگوں کو۔ ادھر یہ پروپیگنڈا کیا کرتا اور لوگوں کے ذہن میں یہ اسی طرح سے تمام چیزوں کو ڈال دیتا، اور یہ تمام معاملات اسی طرح سے ہٹلر ان کی زندگی میں کرتا رہتا۔ اب وہ پروپیگنڈا ماسٹر گولبرز یہ پھیلاتا، تو میڈیا بھی اسی گولبرز کا کام ادا کر رہی ہے کہ بچوں کے ذہن میں کہ داڑھی والے دہشت گرد ہیں، فلاں دہشت گرد ہیں، لبرلزم کے نام پہ عورتوں سے روپٹے چھینے جا رہے ہیں، اور داڑھی کو ایک دہشت گردی کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ 9/11 کے واقعات کے بعد یہ میڈیا اپنے کردار کو ادا کر رہا ہے۔ بچوں کو کارٹونوں میں اس قسم کی سیریز دکھائی جا رہی ہیں کہ وہ محمد بن قاسم بننے کو تیار نہیں ہے، وہ کیپٹن امریکہ اور ہلک مین، اسپائڈر مین یہ بننے کو تیار ہیں۔ یہ تمام چیزیں ان لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں، اور ان کے ذہنوں میں اس چیزوں کو بھرا جا رہا ہے۔ کیا چیز؟ کہ وہ بندے صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، خیر الدین باربروسا، موسیٰ برادران، عباس بن فرناس، جو ہمارا سنہری دور، قرون اولیٰ کا دور تھا، اسے چھپا کر، ان سے چھین کر بچوں کے ذہنوں میں اسپائڈر مین، کیپٹن امریکہ، ایکس مین اور فلاں فلاں کریکٹر ان کے ذہنوں میں بھر کر ان کی قوتی دماغی قوتوں کو مفلوج کر کے ایک غلامیت کی زندگی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ہمارا ایک سنہری دور ہم سے چھین لیا گیا۔ میڈیا نے
اس طرح سے اپنے کام کو سر انجام دیا. اس کے اوپر پوری ڈاکومنٹریز موجود ہیں. دی ارائیولس آف سیریز کے نام سے، دی ڈیول آف دی آرمی کے نام سے، دی اینڈ آف دی ٹائم، دی فائنل کال، دی لاسٹ چیپٹرز، یہ ساری تقریباً موجود ہیں، جس میں تمام چیزوں میں دکھایا گیا کارٹون کے اندر بچوں کے ذہنوں میں کیا ذہن سازی بھر رہی ہے. آج کل کارٹون کے کریکٹرز میں ایک آنکھ والے کارٹون دکھا کے بچے کے فیوریٹ کارٹون بن گئے. ایک آنکھ تو ایب تھا جو دجال کی نشانی تھی، اس ایب کو ختم کر اسے ایک پاور آف دی پاور کی قوت بنا دیا گیا. ایک سیریز چلی موویز کی جس کو ہم سب نے دیکھا، سب جانتے ہیں، ایکس مین کے نام سے، ایونجرز کے نام سے. ایونجرز کو کنٹرول کرنے والا وہ ایک آدمی جو ایک آنکھ پر ایک پٹی باندھ کے رکھتا تھا اور اس کے پاس بڑی قوت، وہ ایونجرز کو مشن دیتا. وہ ایک آنکھ کے اس ایب کو جو دجالی ایب تھا اسے چھپا کر اس بچوں کو اس کریکٹر میں ڈال دیا گیا کہ تم لوگ یہ بنو، یہ ایک آنکھ پہ لگاؤ کہ تم بھی ایکس مین کو کنٹرول کرو گے. کون سے خیالی دنیا میں ہمیں دھکیلا گیا ہے؟ کیا یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ نظر ہمیں سب آ رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس کے خلاف لڑنے کی قوت کھو بیٹھے ہیں. کھو کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ جب ہم اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو، صحابہ کی زندگی کو چھوڑیں گے تو گمراہی مقدر بن جائے گی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مجھے ان کا وہ اشعار آج بھی یاد ہے، اور اس طرح سے یاد ہے کہ جو پڑھتا ہوں تو مجھے یورپ کی تمام سازشیں نظر آتی ہیں. کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یورپ کی غلامی پر رضا مند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں. غلائیں تو ہم اپنوں سے کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم تو وہ قوم تھے کہ جنہوں نے تاریخیں رچ ڈالی تھی. ہم تو وہ قوم تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب غار میں پھنس جائیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام سوراخ بند کر دیں کہ کوئی کیڑا کوئی چیز نکل کر کاٹ نہ جائے میرے محبوب کو، اور ایک سوراخ بن جائے تو اس کے اوپر پیر رکھ دیں اور وہ سانپ نکلنے کے چکر میں ڈستا رہے. ہم تو ان صحابہ کے نام لیوا لوگ تھے. ہم تو اس عمر کے نام لیوا لوگ تھے جو اللہ کے نبی جس کے بارے میں کہہ دیں کہ عمر دنیا میں کوئی اور نبی ہوتا میرے بعد تو ہوتا، مگر نبوت کا دروازہ مجھ پہ ختم کر دیا. یہ وہ صحابی کردار تھے جو ہمارے لیے ہماری روشن زندگی، ہمارے لیے ہماری آسان زندگی، دین کی زندگی اور اس زندگی پہ گزارنے کے لیے ہمیں چلایا کہ جہاں آخرت میں بڑے انعامات کے فیصلے ہوں. آج ہمیں میڈیا کس طرح سے دھوکہ دے رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام کا تمام میڈیا دجالی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام میڈیا دجالی ہے جو فحاشیت کو، عریانیت کو، موسیقیت کو، دجالیت کو، تمام چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے. وہ تمام کا تمام دجالی ہے اور دجال کے ساتھ اور دجال کی ایک ٹریننگ کے لیے تیار ہو رہا ہے. آج میڈیا دنیا کا سب سے خطرناک ویپن بن چکا ہے جو ذہنوں کے اندر یا تو کسی بندے کی محبت کو بھر دے گا یا تو کسی کی نفرت کو بھر دے گا. آج ہر چیز کو ہم اٹھا کر دیکھ لیں، کارٹونوں کے اندر کیا دکھایا جا رہا ہے، پاکستانی ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے، طلاق ختم کرنا، شادی کرنے کے بعد رشتہ سمجھ میں نہیں آیا خلا لے لینا، اس قسم کے پروگرام. میرے پاس ایسے لمبی چوڑی لسٹیں پڑی ہیں ڈیٹا کی جس کے اندر باقاعدہ اس قسم کے الفاظوں کو استعمال کیا ہے کہ کھلے عام اللہ کے احکامات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو چیلنج کیا گیا. اور یہ کس نے دکھایا؟ باہر کی میڈیا کی بات تو چھوڑ دو، وہ تو سب سے آگے ان قوتوں کے ساتھ ان کے کندھے سے کندھا ملا کے چلنے میں. پاکستانی میڈیا نے بھی کسر تو نہیں چھوڑی. میرے پاس وہ کلپ موجود ہے جس میں جب اس لڑکی سے ڈرامے کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی شوہر سے طلاق ہوئی ہے، کیا عدت کاٹیں گی؟ تو وہ کہتی ہے بھاڑ میں گئی عدت، میں ایسے انسان کے لیے عدت کیوں کاٹوں جس نے مجھے چھوڑ دیا. کیا یہ ذہن ہماری نوجوان بہنوں اور روحانی بہنوں کے ذہنوں میں نہیں بھری جا رہی؟ یہ سوچیں. کیا لبرلزم کے نام پر 24 گھنٹے ٹی وی میں وہ اشتہارات نہیں دکھائے جا رہے جن کے اوپر جو بینرز اور جو پمفلٹ اٹھا کے وہ کھڑی ہیں، جن کو پڑھتے ہوئے بھی شرم اور فحاشیت نظر آتی ہے ہمیں؟ کیا وہ پورے کے پورے معاشرے میں نہیں پھیلائی جا رہی؟ کیا وہ نوجوان طبقہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ موسیقی حرام ہے میری امت پر، اور وہ آج گٹار اٹھا کر سوشل میڈیا پر ناچ رہا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر آ کے ناچ رہا ہے؟ مولانا بجلی گھر امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 25 سال پہلے یہ کہا تھا پشتو کے اندر کہ تمہاری آنے والی آئندہ نسلیں یہ ڈمان ہوں گی، میراثی ہوں گی، ان کو ناچنے میں خوشیاں ملیں گی، یہ تمام چیزیں ہوں گی. یہ نہیں ہو رہی؟ کیا میڈیا آج نہیں کر رہی؟ آج سب یہ چیز تو جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی چیز پر اگر کسی حکمران کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف، کسی اور چیز کے خلاف کوئی بات کر دی جائے تو وہ چیز فٹافٹ اس کو بیت بند کر دی جاتی ہے، یا اس کے آئی ڈی کو بلاک کر دیا جاتا ہے، یا یہودیت کے خلاف کوئی سخت بات کر دو، سنیت کے خلاف تو آئی ڈی ٹیمپریلی بلاک کر دی جاتی ہے. مگر پاکستان کے اندر جو نوجوان نسل اور طبقہ ناچ گانے اور میراثیت کی طرف جا رہا ہے، اس کو فل پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ایونٹس پشاور میں ہو رہے ہیں، اس کے ایونٹس ٹک ٹاکس ایونٹس کے پھر کراچی میں ہو رہے ہیں، پھر لاہور میں ہو رہے ہیں، جہاں لڑکی لڑکوں کے اختلاط
کو عام کیا جا رہا ہے، دھڑا دھڑ ہاتھ میں لائے جا رہے ہیں، ایوارڈز کے نام پہ بےغیرتی کو فروغت دی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں جس کے لیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فحاشیت کے اس دور کو ختم کرنا چاہا تھا، جس دور کو یہودی اور عیسائیوں کی سازشوں کے دور میں کھڑا کیا گیا کہ ان کے اندر فحاشی پھیلا دو. جب صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ان کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو، کیا میڈیا یہ کام اپنا ادا نہیں کر رہا؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ملا لوگ ظالم ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہی نہیں، ہم تو یہ کہتے ہی نہیں کہ ٹک ٹاک استعمال نہ کرو، کرو اس کو صحیح استعمال کرو، اس پہ ایسی باتیں پھیلاؤ، ایسی نالج پھیلاؤ، ایسی علمی باتیں پھیلاؤ جس سے فائدہ ہو. ابھی بیچ میں آپ سب کو پتا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک خبر چلی کہ واٹس ایپ آپ کے ڈیٹا کو فیس بک پر شیئر کرے گا، تو ایک بڑی تشویش کی لہر اٹھی جس میں رات دن میرے پاس میسیجز آئے، یونیورسٹیز کے دوستوں کے آئے، کچھ مستورات کے آئے، کافی لوگ پریشان تھے کہ جی ہمارا ڈیٹا آؤٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہنسی بھی آئی ان کے کوشچنوں کے اوپر اور دکھ بھی اپنی ذات کے اوپر ہوا کہ ہم نے کیا لوگوں تک دین نہیں پہنچایا، یا ہم پہنچا نہیں رہے، یا ہم کوشش نہیں کر رہے اس چیز کی. آج کس چیز سے ہم ٹینشن لے رہے ہیں کہ ڈیٹا آؤٹ ہو جائے گا. بڑے دکھ کی بات ہے. کسی نے کہا کہ ہم اپنی بربادی کا گلہ غیروں سے کیا کریں، ہماری اپنی ہی تباہی میں ہمارے اپنوں کے ہاتھ تھے. واٹس ایپ کے اوپر ڈیٹا شیئر ہونے سے تو ڈر ہے جو قیامت کے اندر، روز محشر کے اندر تمام امتوں اور نبیوں کے سامنے ہمارے اس ڈیٹا کو شیئر کیا جائے گا جو فحاشی سے بھرا ہوگا، جو موسیقیت سے بھرا ہوگا، جو میراثیت سے بھرا ہوگا، جو عریانیت سے بھرا ہوگا، جو بد اخلاقیت سے بھرا ہوگا، جو جھوٹ پر مبنی ہوگا. وہ تمام ڈیٹا جب امت کے سامنے آؤٹ کیا جائے گا تو اس وقت کی شرمندگی سے ہمیں ڈر تو ہے ہی نہیں. ہمیں ڈر ہے واٹس ایپ کے ڈیٹا سے. ابھی کچھ دن پہلے میں کسی جگہ پہ کوئی چیز لینے گیا، وہاں دو دوست آپس میں بات کر رہے تھے. کسی نے کہا جی وہ میں واٹس ایپ چھوڑ چکا ہوں، میں فلاں فلاں قسم کی ایک ایپ استعمال کروں گا، اور کیونکہ واٹس ایپ پہ ڈیٹا آؤٹ ہو رہا ہے اور میرا تو پرسنل ڈیٹا ہے. تو میں نے کہا بھائی جان آپ سے ایک بات کہوں اگر برا نہ مانو تو. کہا بالکل. میں نے کہا ماشاءاللہ سے لگ بھی پڑھے لکھے رہے ہو اور اللہ نے علمی صلاحیت بھی دی ہے جو سوشل میڈیا کو سمجھتے بھی ہو. میں نے کہا بھائی جان جس ملک کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو اس ملک کے اندر اس کا اپنا سیٹلائٹ سسٹم ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا سیٹلائٹ سسٹم جو نیٹ سسٹم چلتا ہے یا جو ریڈیو فریکوینسی یا جو اس کے علاوہ جس کے ذریعے اپنا ایک کام چلاتے ہیں نیٹ کا ڈیٹا سینٹرز، یہ کن ملکوں کے پاس ہے؟ امریکہ، رشیا، چائنا. تو میں نے کہا وہ ملک بھی تو ان سے ہی مانگے گا نا گوگل ڈیٹا سینٹر جہاں ڈیٹا اسٹور کرتا ہے. کہا بالکل. تو میں نے کہا آپ کا ڈیٹا سیکیور کہاں سے ہوا؟ سیکیور تو ہے نہیں. کہ لعنت ہو گیا میں ہماری پرائیویسی کے اوپر حملہ. یہ تو سیکیور تو ہم کہیں بھی نہیں ہے. سیکیور تو وہ دور تھا کہ آپ لیٹر باکس کے اندر ایک خط ڈالتے اور وہ خط لیٹر باکس والا نکالتا، اس کا وزن ہوتا، پھر اگلے دن وہ دوسرے بندے تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ یہ خط آپ تک بھیجا گیا ہے. سیکیور سسٹم تو یہ تھا. ابھی تو آپ مجھے ایک میسج کریں یا ایک فوٹو بھیجیں، وہ فوٹو پہلے گوگل ڈیٹا سینٹر میں جاتی ہے، ادھر اسٹورز ہوتی ہے ہارڈ ڈرائیوز کے اندر، ٹی ویز کے اندر. اس کے بعد اس کی دوسری کاپی بنتی ہے، وہ دوسری کاپی میرے پاس آتی ہے، پہلی کاپی ادھر اسٹور ہوتی ہے اور ایک کاپی آپ کے پاس رہتی ہے. تو ڈیٹا تو سیکیور تھا ہی نہیں ہمارا. سوشل میڈیا نے تو ہمیں ایک دھوکے میں رکھا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام کی تمام کتابیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، ابو نسائی، تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. اگر دجال کا ذکر آیا تو دجل کے ساتھ آیا. یہ دجل ہے، دجل سے کام لیں گے، یہ دھوکہ دیں گے، یہ فریب کریں گے، یہ تمہیں اس طرح سے روحانیتیں دکھائیں گے کہ جس میں تمہیں نظر آئے گا کہ آگے کامیابیاں اور صرف ذلت کے سوا تمہیں مقدر میں تمہارے کچھ نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں تمہیں دکھائی جائیں گی. کیا میڈیا تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا؟ کیا میڈیا تمہیں مسجد اقصیٰ کے نام پہ دھوکہ نہیں دے رہا ہے؟ کیا میڈیا تمہیں سچ کے نام پہ دھوکہ نہیں دے رہا ہے؟ کیا میڈیا تمہاری تعلیمات، اسلامی تعلیمات کو دور نہیں کر رہا؟ کیا میڈیا تمہارے قرون اولیٰ مسلمان سائنٹسٹوں کا وہ دور، اگر مسلمان سائنس نے جو کیا دنیا کے لیے، موسیٰ برادران، ابو ریحان البیرونی، اس کے علاوہ عباس بن فرناس، خیر الدین باربروسا، یہ جتنے صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، تیمور لنگ، اور اس کے ساتھ علاء الدین خلجی، شہاب الدین غوری، یہ جتنے لوگوں نے سائنس کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اگر اس تمام چیزوں کو لایا جائے اور سائنس کی دنیا اور میڈیکل سائنس کی اور جغرافیہ اور سوشل سائنس کی دنیا سے نکال دیا جائے، خدا کی قسم یہ پوری دنیا کی سائنس اور میڈیا اور فلکیاتی علم ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں گے، اندھیروں کی تاریخ میں دھکیل دیے جائیں گے. میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ ہم سے ہماری تاریخ چھینی جا رہی ہے، ہمیں یتیم اور لاوارث کیا جا رہا ہے. رونا بھی آتا ہے ہمیں کہ ہمیں کیا کیا جا رہا ہے. میڈلے نے 1835 کے اندر یہ کہا تھا کہ میں پورے بر صغیر کا دورہ کر کے آ چکا ہوں، میں نے ایک چیز کا آئیڈیا لگا لیا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں سے ان کی تہذیب،
ان کے اسلاف، ان کے آباء و اجداد کی تاریخ چھین لو، انہیں اپنے سے بدتر محسوس کراؤ، کمتر محسوس کراؤ، یہ احساس کمتری میں ہی رہ رہ کے مر جائیں گے۔ آج کوئی بھی انگریز کسی انگریز سے بات کر کے دیکھو 10 دن، اگر وہ پڑھا لکھا انگریز ہے تو وہ 10ویں 12ویں میسیج میں ہی آپ کو کہہ دے گا تم مسلمانوں نے دہشت گردی کے سوا تاریخ میں کیا ہے۔ وہ ہمیں کمتر محسوس کرا رہے ہیں، وہ ہمیں بےغرض محسوس کراتے ہیں۔ اور بےغرض کیوں محسوس کراتے ہیں؟ کہ وہ ہماری مساجدیں، ہمارے مدارس، ہمارے قرآن، ہمارے انبیاء، ہمارے صحابہ، ہماری تمام ان روحانی شخصیات، ہماری تمام اس روحانی کتابیات، ہماری تمام اس روحانی معاملات پر حملہ کر رہے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں میں آج بھی غیرت زندہ ہے، یا بیچ کے ہم لوگوں نے غیرتوں کو ایسے کچھ فضول قسم کے پیکیجز ڈاؤن لوڈ کر لیے ہیں جس سے ایمان کا بھی نقصان اور دنیا کا بھی نقصان ہو۔ وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ کیا قرون اولیٰ کا دور ہم سے نہیں چھینا گیا؟ آپ نے اور ہم نے اسکولوں میں کیا محمد بن قاسم نہیں پڑھے؟ آج کی نسل کیا پڑھ رہی ہے؟ ملالہ یوسفزئی کون تھی؟ نینا انسٹرون کون تھا؟ اس کے ساتھ کیپٹن امریکہ کون تھا؟ اس کے ساتھ اسپائڈر مین کون ہے؟ یہ فرضی کریکٹروں کے اندر خوشی اور خوشیت دکھائی جا رہی ہے۔ حقیقت کی تاریخ ہم سے چھین کر ہمیں یتیم کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسی جنگ جس کے اندر ہمیں دھکیلا گیا ہے، لوگوں کو اس جنگ کا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب ہم اس جنگ کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم پاگلوں والی باتیں کرتے ہو، تمہاری باتوں کے نہ سر نہ پیر ہیں۔ برا اس لیے لگتا ہے کہ حق یہی ہے، حق بات تو یہی ہے۔ اگر آج سے 100 سال پہلے کوئی کسی کو آ کے کہتا کہ یہ کسی چیز بننے والی ہے جس سے دنیا میں تمام جگہوں تک آپ کی بات کو سنا جائے گا یا دیکھا جائے گا، تو وہ کہتا کہ حضرت کیوں مذاق کر رہے ہو؟ آج 100 سال بعد دیکھو تو وہ موبائل میرے ہاتھ میں ہے جس کے ذریعے ابھی آپ لوگ بات سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو۔ یہ تو آڈیو کال ہے تو سن رہے ہو، ویڈیو ہوتی تو دیکھ رہے ہوتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جس 1400 سال پہلے جس چیز کی خبر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، وہ تمام چیزیں آج ہو رہی ہے۔ اور ہمارا موقف بھی یہی ہے، اور ہمارا موٹو بھی یہی ہے، اور ہمارا نظریہ بھی یہی ہے کہ کتاب اللہ، سنت نبوی اور جدید سائنس کو جتنا بنایا جا رہا ہے، یہ میڈیا، یہ ٹیکنالوجی، یہ پرنٹ اور یہ الیکٹرانک تمام چیزیں، اس کو دجال کے لیے کیسے استعمال کیا جائے گا، اس کو ایکسپوز کریں۔ حدیثوں میں جن چیزوں کا ذکر دجال کے بارے میں ہے، اسے آج کی سائنس سے ہم بتا کے دکھائیں کہ یہ سائنس کو جو انہوں نے بنایا ہے، جو مصنوعی بارشوں کا قرآن کے اندر حدیث میں ذکر آتا ہے کہ دجال جب آئے گا جس کا مفہوم ہے کہ وہ بارشیں برسائے گا اور وہ جب چاہے گا اناج اگائے گا۔ آج دیکھ لو بیج کو ہائیبریڈ کر کے بنا موسم کے ہر پھل اگایا جا رہا ہے۔ آج پروجیکٹ ہارپ بنا کر مصنوعی بارشیں کرائی جا رہی ہیں پوری دنیا میں۔ جاپان کے اندر جب تسونامی آیا، سونامی ٹائپ کا، تو پورے جاپان نے کہا کہ ہم جانتے ہیں یہ ہم پہ زمینی آفت کس نے بھیجی ہے، اور اس نے اپنے آفیشیل ویب کے اوپر اس کا تذکرہ بھی کیا اور ٹاپ سیکرٹ کے نام سے اس نے ویڈیو اپلوڈ بھی کی۔ ڈیٹا تو پوری دنیا میں کھول کے رکھا ہوا ہے یہودیوں نے، پڑھنے والے اندر ہمارے اندر کوئی طبقہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اس چیزوں سے گمراہ کیا گیا ہے، ہمیں ہٹایا گیا ہے، ہمیں میڈیا کی وہ عارضی چمک دھمک جو کہتے ہیں نا گلیمرز کی چمک، اس میں دھکیل دیا گیا۔ فیم خدا کی قسم اگر تاریخ اٹھا کے دیکھو، قرآن کے اس الفاظ میں ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کے سوا کہیں فیم نہیں ہے، کہیں کامیابی نہیں ہے، کہیں عزت نہیں ہے۔ عزت صرف ایک ذات کے لیے، اللہ اور اللہ کے بعد اللہ کے نبی اور صحابہ کی۔ جن عزتوں کو ہم ٹک ٹاک میں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی سوچا ہے، کبھی اس کا اندازہ بھی لگایا ہے کہ ببول کا درخت کا بیج لگا کر آم کی امید کرنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے، کہ ببول زمین میں لگا دیا ہے اور اس میں سے آم نکلے گا۔ تو عزتیں جو ملنی ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ملنی ہیں، اپنے اس سوشل میڈیا کو اسلام کی سرخ بلندی کے لیے استعمال کرنے پر ملنی ہے، نہ کہ یہ ٹک ٹاک کے فضول اور یہ فحاشیت بھرے ڈانس دیکھنے کے، جن چیزوں کے بارے میں میرے نبی نے منع کیا۔ کبھی کبھی تو میں ایک دفعہ ایک استاد کرام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ہنستے ہوئے استاد کرام سے کہا، دکھ تو بڑا ہوا مجھے۔ میں نے کہا استاد جی ایک بات پوچھتا ہوں، بڑے دکھ سے پوچھوں گا۔ کہا پوچھو۔ میں نے کہا فرانس نے جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، اگر دیکھا جائے تو ایسی گستاخیاں تو جانے انجانے میں ہم روز کرتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سنتوں کا جنازہ وہ نکال دیتے ہیں، پوری کی پوری اپنے گھریلو شادیوں کے اندر پھپھی چاچا مامی ماموں کی لڑکیاں ناچتی ہیں، آخر میں قرآن لڑکی کے سر پہ ہمیں ایسے رکھ کے روانہ کرتے ہیں کہ جیسے شادی فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ جیسی کی گئی ہو۔ کیا ہم یہ گستاخیاں نہیں کر رہے جانے انجانے میں؟ داڑھیوں کو کٹوا دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں، اور کٹوانے کے بعد پھر سوشل میڈیا پر اسی داڑھی کے ساتھ ویڈیوز بھی بناتے ہیں۔ جس دوپٹے کو میرے نبی نے پہننے کو کہا، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس لڑکی سے اپنے ہی سر کا دوپٹہ نہ سنبھلتا ہو اقبال، وہ کیا خاک تیرے گھر کی آبرو سنبھالے گی؟
جس داڑھی کو کاٹنے سے میرے محبوب نے منع کیا اس کو کٹوا کے ٹک ٹاک پہ کلپ اپلوڈ کر دیے گئے. جس لڑکی کو دوپٹہ اتارنے سے اور پردہ چھوڑنے سے منع کیا اس لڑکی نے پردے کو سائیڈ میں پھینکا اور ٹک ٹاک کے اوپر آ کے ناچنا شروع کر دیا. ارے کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو حوض کوثر پر؟ کیا یہ دنیا عارضی دنیا نہیں ہے؟ یا تو اس صورت میں تو انسان اپنی زندگی من چاہی اور دجل کے ساتھ گزار لے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. یہاں تک کہ یہودی اس وقت کٹر دشمن بنے ہوئے ہیں اسلام کے. حقیقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے حالاتوں کو جو کیا جا رہا ہے اور جو میڈیا کردار ادا کر رہا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے چھپا ڈھکا ہے، سب کچھ نظر نہیں آ رہا ہمیں پاکستان کو کیا رخ دکھایا جا رہا ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ یہودیوں کی آنکھ میں چبھنے والا ملک صرف ایک ہی ہے، پاکستان. ڈیوڈ بین گورین نے 1971 کے اندر فرانس میں ڈانسنگ پارٹی میں ڈانس کرتے ہوئے کہا تھا ہم نے عربوں کو توڑ دیا، ہم نے اسرائیلیوں نے عربوں کو توڑ دیا. اگر روح زمیں پر اب ہمیں کسی سے ڈر ہے تو وہ ایک ملک ہے، وہ ہے پاکستان. اور پاکستان اس وقت ایٹمی قوت نہیں تھا، مگر پاکستان کی قوت کو پوری دنیا جانتی تھی کہ پاکستان کیا ہے. پوری دنیا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پوری دنیا کا سب سے طاقتور پاسپورٹ کون سے ملک کا ہے تو کوئی کہے گا ڈینمارک، کوئی کہے گا ملیشیا، کوئی کہے گا دبئی. میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں طاقتور پاسپورٹ صرف پاکستان کا ہے. اس پر جو 2 لائنیں لکھی ہوئی ہے، تحریر ہوئی ہے، جس پر لکھا ہے کہ اسرائیل کے سوا دنیا کے ہر ملک کا ویزا لگ سکتا ہے. اگر یہ 2 لائنیں پاکستان مٹا دے تو اسرائیل پاکستان کا سارا قرض بھی اتار دے اور تا حیات پاکستان کو پیسہ دے. مگر اس 2 لائنوں کو مٹانے کے لیے UN، اقوام متحدہ، ورلڈ بینک، IMF، فاؤنڈنگ فادر، یہودیوں کے وہ 13 خاندان جو جان جیکب اوسٹر سے لے کے لی چنگ تک جاتے ہیں، وہ تمام 13 خاندان اور پوری دنیا کے اوپر سے ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ صرف 2 لائنیں مٹا دی جائے. تو طاقتور پاسپورٹ وہ ہوا کہ جس پر دنیا میں سفر کیا جا سکے، یا وہ ہوا جس کو پوری دنیا کے 196 رجسٹر ملک اور 240 ملا کر غیر رجسٹر ملک تمام ملا کر 240 کی تعداد میں اس کو مٹانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو طاقتور تو پھر ہم لوگ ہوئے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سپر پاور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ. دکھ صرف اس بات کا ہے کہ کل جب حوض کوثر پہ میرے محبوب کا سامنا ہوگا، میرے محبوب فرمائیں گے کیا لوگوں میں نے تم تک دجال اور دجلیت کا نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے یہ حدیثیں تم تک نہیں پہنچائی جس کا مفہوم ہے کہ روح زمین پر دجال سے بڑا فتنہ نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا؟ اس فتنے سے پناہ مانگنا اور کوشش کرنا پہاڑوں میں جا کے رہ لینا. یہ فتنے وہاں بھی جان نہیں چھوڑیں گے. اور ہاں، اگر میرے دور میں یعنی کہ محمد کے دور میں دجال نکلا تو میں خود نمٹ لوں گا اس سے، مگر روح زمین پر اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا. آج میڈیا کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ سب نہیں جانتے. آج میڈیا کیا کر رہا ہے، ذہنوں میں کیا زہر بھر رہا ہے. جو لڑکیاں ہماری ماں، بڑی بہنیں جو بھی تھی، جن کی شادیاں ہوئی، جن کے بچے ہیں، آج وہ زندگیاں اپنی کیسے گزار لیتی تھی؟ جیسا بھی شوہر ہے اس کو ہی مزاجی خدا مان کے پوری زندگیاں گزار لی. آج کا کیا دور ہے؟ ادھر شادی کی 10 دن دیکھا جی زندگی نہیں گزر رہی ہے. فلموں میں تو پیار الگ قسم سے دکھایا جاتا ہے، طلاقوں تک نوبتیں پہنچ گئی، خلاؤں تک پہنچ گئی. کیا میڈیا نے یہ زہر دماغوں میں نہیں گھولے؟ کیا ٹی وی میں اس قسم کے ڈرامے نہیں دکھائے گئے؟ یا اس قسم کے لیبرل قسم کے کمیونسٹ ٹائپ کے سوالات ڈراموں میں نہیں اٹھائے گئے کہ جی اگر اللہ ہی نے سب کچھ بنایا ہے حلال اور حرام تو پھر اس میں فرق کیوں پیدا کیا حلال اور حرام کا؟ جب سب کچھ اللہ نے بنایا تو ہم نے سب کچھ کھانا ہے. اس قسم کے سوالات کو کون اٹھا رہا ہے؟ یہ کمیونزم ٹائپ کے لوگ اٹھا رہے ہیں. یہ کیلر مارک ٹائپ کے لوگوں نے سوالوں کو کھڑا کیا، جنہوں نے نظریہ ارتقاء جیسی چیزوں کو وجود دیا، ڈاروین جیسی تھیوریوں کو وجود دیا. آج یونیورسٹیز کے نظام کے اندر آن لائن سسٹم کے اوپر یونیورسٹیز کے نظام میں ڈاروین کی تھیوریز پڑھائی جا رہی ہے. کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ یہودی تو یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں ثابت کر دے، پوری دنیا کے انسانوں پر یہودی یہ ثابت کر دے کہ یہ لوگ کمتر ہیں کیونکہ جانوروں سے منتقل ہوئے. ڈاروین کی تھیوری ان کے بقول یہ کہتے ہیں کہ بندر سے انسان بنا. اگر یہ ثابت کر دیتا ہے یہودی اور صہیونیت تو یہودی تو اپنے آپ کو ہی اس چیز پر مان لے گا کہ میں ہی ایک افضل اشرف المخلوق ہوں، باقی تمام بدتر ہے، اور احساس کمتری میں ہم تمام لوگوں کو دھکیل دے گا، قوت مدافعات انسانوں کی کم کر دے گا. مگر حقیقت کیا ہے؟ اشرف المخلوقات تمام انسان اشرف المخلوقات ہیں. ہاں، کچھ لوگوں میں شیطانیت بھری صفتیں آ گئی ہیں. تلخ حقیقت تو اتنی ہے کہ خدا کی قسم اگر بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو میرے بھی آنسو نہ رکیں اور آپ لوگوں کے لیے کہ ہماری تاریخ کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہماری تاریخ کو کیسے مٹایا جا رہا ہے، ہمارے بڑوں کی قربانیوں کو کہاں مٹا دیا گیا.
ایک آخری بات کر کے بس اپنی بات آخری اختتام تک لے جاتا ہوں، کیونکہ سب ساتھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کب سے 45 منٹ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس نشست پر بات بھی ہوگی۔ آخری بات یہ کہ لوگ علماء کرام کے خلاف آج بکواسات کر رہے ہیں، کیا علماء کرام کی قربانیاں جانی ہیں؟ کیپٹن تھامس اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ دہلی میں 3 سے 4 ہزار مدارس تھے 1856 کی تحریر میں اگر دیکھا جائے تو، جس میں سے علماء کرام کو جب شہید کرنا شروع کیا تو 50 میل تک کوئی ایسے دائرے میں درخت نظر نہیں آیا جس پر علماء حق کی لاشوں کو نہ ٹانگ دیا گیا ہو۔ اور یہی علماء تھے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے، ایوانوں میں تاریخیں بدل دی۔ اور ایک بندہ بوڑھاپے کی حالت میں، ضعیفیت کی حالت میں، اکوڑا خٹک کے حقانیہ کے محتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنہوں نے ضعیفیت کی حالت کے اندر نکلے اور پہنچے بھٹو تک 1971 اور 73 کی دہائی کے اندر، اور دکھائے وہ تمام ثبوت اس دور کے صدر کو، اس دور کے وزیر اعظم کو، بھٹو کو، سب کو، آئین پاکستان کو، کہ پاکستان میں یہ صہیونیت جس طرح سے کام کر رہی ہے، جس طرح سے اپنے ایجنڈوں پر کام کر رہی ہے، یہ دجالیت کے لیے کوشاں ہے، یہ نیو ورلڈ آرڈر لاگو کرنا چاہتی ہے اور یہ مسلمانیت کو مٹانا چاہتی ہے، یہ جنگ تہذیبوں کی ہے، ملکوں کی نہیں، ان پر پابندی لگائی جائے۔ اس قرارداد کو چلاتے چلاتے اسمبلیوں میں بدلنے کی بڑی کوششیں کی گئی، یہودیوں نے پورے زور لگائے، وہ بیچارہ ضعیفیت کی حالت میں عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلتے رہے۔ آخر کار وہ دن صبح کی تاریخ نے دیکھا اور تاریخ میں درج کر دیا گیا، 1973 میں 6 جولائی پر ان پر پابندی لگائی گئی کہ فری میسنری پاکستان میں کالعدم قرار دے دی گئی اور ان کے تمام آفیسز کو سیل کر دیا گیا، اور کراچی کے اندر رینچو لائن کے اندر نیتھن باغوکی اسرائیل کے وزیر اعظم کا گھر آج بھی موجود ہے، لاہور کراچی کے اندر ان کے قبرستان موجود ہے یہودیوں کے، اور ان کی وہ چرچ جن کو یہ لاج کہتے تھے فری میسنریوں کے، وہ آج بھی عبرت کا نشان بنی ہوئی مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو بیان کر رہی ہے۔ تاریخ میں یہ چیزیں ہم سے چھپائی گئی، کیوں چھپائی؟ اس لیے چھپایا گیا کہ مسلمان اپنے اکابرین کی تاریخ سے واقف نہ ہو جائے، اپنے صحابہ کی تاریخ سے واقف نہ ہو جائے کہ صحابہ اور ان کے ائماؤں نے جو ان کے لیے قربانیاں دی، یہ تمام چیزیں، اور ایسے ایک نہیں سینکڑوں قصوں کی ایک لمبی طویل لسٹ میرے پاس ثبوت کے ساتھ موجود ہے، جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے لوگوں نے اور ہمارے ملک کے اندر رہنے والوں نے، اداروں کے کچھ جان نثاروں نے اور پاکستان آرمیز کے کچھ بہت سارے لوگوں نے، ایسے لوگوں نے جو ملک کی دفاع اور اسلام کے دفاع کے لیے یہودیت کو منہ توڑ جواب دیا۔ کیا ہمیں وہ چیز یاد نہیں ہے؟ ہمیں تمام چیزیں یاد ہیں، ہم بھولے کچھ بھی نہیں ہیں، زخم ابھی ہمارے تازہ ہیں، دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ ہماری نسل جا کس طرف رہی ہے، کیا میڈیا کے استعمال کو ہم کس طرح کر رہے ہیں۔ ایک انسان اکیلے میں بہت سارے گناہ کر سکتا ہے، وہ فحاشیت بھری چیزیں کر سکتا ہے، وہ عریانیت بھری چیزیں کر سکتا ہے، وہ موسیقی سن سکتا ہے، وہ دنیا سے چھپا سکتا ہے، کیا اللہ سے چھپا پائے گا؟ کیا امت سے چھپا پائے گا روز محشر کے اندر؟ کسی نے کہا تھا یہ جو موبائل ہے نا، یہ 2 ٹکے کا موبائل جس کی 20-30 ہزار روپے قیمت ہوتی ہے، اس پر ایک پیٹرن لگتا ہے، کوڈ لگتا ہے، جب غلط کوڈ لگائیں گے تو وہ 30 سیکنڈ پہ چلا جاتا ہے۔ جب غلط کوڈ سے یہ 2 ٹکے کا موبائل نہیں کھل سکتا تو غلط طرز زندگی گزارنے سے جنت کے دروازے کیسے کھل جائیں گے؟ یہ تمام باتیں اس چیز پر چل رہی تھی، یہ تمام چیزیں اس طرح سے میڈیا کے استعمال کو ان لوگوں نے فروغت دی اور اس طرح سے کام کیا۔ ایک لمبی طویل میرے پاس ان کی لسٹیں موجود ہیں، ہمارا ایک اور پیج بھی ہے، اس کا لنک بھی یہاں مینشن کر دیا جائے گا، اس پر جائیں۔ ارائیولز نام سے ایک سیریز ہم نے اپلوڈ کی ہے 34 ایپیسوڈ کے اندر، ہر پوری 34 ایپیسوڈ کے اندر آپ اگر وہ دیکھیں ایک ایک کر کے، 2 کر کے، تو آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی کہ کس طرح سے انہوں نے ہمارے سکرل چکرا، ہمارے وہ روحانی پوائنٹس پر حملہ کیا، کس طرح سے انہوں نے میڈیا سے ہماری مائنڈ پروگرامنگ کی، کس طرح سے یہ شوبز کی دنیا میں انہوں نے لال رنگ کے لباس کو سب سے زیادہ اوپر رکھا کہ لال رنگ کے اندر ایسی کیا چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں ان کی کتابوں سے اور ہماری کتابوں سے ثابت کر کے پیش کی گئی۔ پوری ارائیولز کی سیریز ہم نے اپلوڈ کی۔ دکھ تو بڑا ہوتا ہے کہ ہم کس راہ پر نکل پڑے، ہم اس راہ پر نکل پڑے کہ ہم نکلے تو مشرق کی طرف ہیں اور جا مغرب کی طرف رہے، جانا ہمیں مشرق میں اور جا مغرب کی طرف رہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، آج دنیا کے اندر ان لوگوں کو نوبل پرائز دیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے، مسلمانوں کی تھیوریز چرائی ہیں، ٹائم ٹریول تھیوریز ابو ریحان البیرونی جیسے لوگوں کی تھی، سورہ نمل سے نکالی گئی، تخت بلقیس جو پلک جھپکتے ہی دنیا کے دوسرے ملک سے لا کے حضرت سلیمان کے سامنے جن نے پیش کر دیا،
اس آیت سے انہوں نے وہ تھیوری نکالی. اس تھیوری کو چرانے والا البرٹ آئنسٹائن تھا، جس کو دنیا کا اندر ٹائم ٹریول تھیوریز کا ماسٹر مانا جاتا ہے. اس نے تو خود ابو ریحان البیرونی کی تھیوریز چرائی. اسٹیفن ہاکنگ نے اس نے خود چرائی. تمام لوگوں نے مسلمان سائنٹسٹوں کی وہ کتابیں جلا ڈالی چنگیز خانی دور کے اندر، اور انہوں نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد کہ مسلمانوں سے ان کی تاریخ چھین کر انہیں یتیم کر دیا جائے. تمام کی تمام چیزیں. دکھ بڑا ہوتا ہے ان چیزوں پر. بہت بڑی نشست ہے یہ، چند منٹوں کے اندر میں ختم نہیں کر سکتا. بر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے زندگی نے ساتھ دیا، جو ان پہ مطالعہ کیا، اپنے اسلام اور اپنے ملک پاکستان اور دنیا میں انسانوں کے دفاع کے لیے، انشاءاللہ اس دین کو پھیلانے کے لیے، اور ان کو بے نقاب صہیونیت کو اور یہودی تنظیمیں الومناٹی، فری میسنری، سینیٹک، اور یہاں تک کہ بوئیمین اور وومن سیکریفائس، جو انسانوں کی قربانی، کیلیفورنیا میں ایک الو کی مورتی کے سامنے یہ لوگ دیکھ کے قبالہ جادو سے شیطان سے مددیں حاصل کرتے ہیں، وہ تمام بے نقاب کریں گے. جس کو ایلیکس جان نامی ایک لڑکے نے سب سے پہلے فوٹیج میں قید کیا، اور بعد میں پھر اسے مار دیا گیا، سائڈ کر دیا گیا، اور وہ فوٹیج دنیا سے مٹانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ تمام چیزیں اس وقت دنیا تک پہنچا دی گئی. ان کی قربانیاں کسی کی ضائع جانے اب نہیں دیں گے ہم. اب وہ دور گیا کہ جن اسلافوں کو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا، وہ انشاءاللہ ان زمینیں کھود کے ہم وہ مسلمان سائنٹسٹوں کا سنہری دور، جس کو قرون اولا کہا گیا، مسلمان جس وقت شیشوں کے محل میں رہا کرتے تھے، اس وقت انگریز بھوک سے مر رہے تھے. یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ صہیونیت، یہ یونا، یہ پطرس، یہ متی، یہ لوکا، یہ تمام کے تمام لوگ جو شلوک پڑھ پڑھ کے نکلے آگے، تمام مسلمانوں کی تاریخوں کو انہوں نے ہم سے چھینا. سکون کا سانس ابھی نہ انشاءاللہ ہم لینے نہیں دیں گے، مرتے دم تک اس کام کو کریں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں آپ سب کا ساتھ چاہیے. اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہے، اور اللہ ہمارا ساتھ دے گا. عربی میں ایک کہاوت ہے، قطرۃ علی قطرۃ اذا صفقت نہر، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. آپ سب نے کھڑے ہو کے سوشل میڈیا کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے. سوشل میڈیا پر ایک ایسی ٹیم بنانی ہے کہ جس کے اندر کوئی صحابہ کی شان میں اگر گستاخی کرے تو جوتے کی نوک سے ہم اسے اڑا دیں گے. ہم اس کی آئی ڈی کی 50 بندے اینی ٹائم رپورٹ کریں گے کہ اس کی آئی ڈی بین ہو. ہم اس کے خلاف ہر وہ ایف آئی اے کا ایکشن لیں گے. سائبر کرائم میں ہم اس کے اسکرین شاٹ دے کے اس کے خلاف ایف آئی آر تک کٹوائیں گے. ہم کسی حال میں اب صحابہ پر کوئی تبرہ برداشت نہیں کریں گے، انبیاء پہ برداشت نہیں کریں گے. ہمارے اسلاف کی تاریخ جو چھینی جا رہی ہے ہم وہ برداشت نہیں کریں گے. اس کے لیے ہمیں ایک ٹیم بنانی ہوگی، اور اس ٹیم کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی کیسا کر رہا ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو دجالیت کو ایکسپوز کر رہا ہے آپ لوگ اس کے ساتھ ہو. جیسے الحق اسلامک اکیڈمی والے ہیں، اس کے علاوہ الومناٹی کیا ہے کہ نام سے پیج ہیں ایکسپوز. آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑیں، تمام ان کے ساتھ بات کریں. ان کے گروپ ہیں، مستورات کے گروپ الگ ہیں جدھر شرعی مسئلوں کا بھی حل بتایا جاتا ہے، فتنہ دجالیت سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے، ہر چیز سے آگاہ کیا جاتا ہے. آپ ادھر ان کے ساتھ جڑیں. جو آپ کے سوالات ہیں دجالیت کے حوالے سے آپ پوچھیں. الحق اسلامک اکیڈمی کے ساتھ آپ جڑیں، ان کے ساتھ. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. جو مطالعہ ہم نے 15 سالوں اور 20 سالوں میں کیا، خدا کی قسم آپ لوگوں کو ایک 20 منٹ کی کال، ایک 40 منٹ کی کال میں وہ مل گیا. ہم نے جن ہزاروں کتابوں کو چھان مارا، انہوں نے جو ہماری تاریخیں ہم سے چھپائی نا، وہ اب ہم چھپنے نہیں دیں گے. ہمیں میڈیا پر ایک ٹیم بنانی ہوگی جس میں ہمیں لڑنا ہوگا، یہ فحاشیت کو ختم کرنا ہوگا. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام اب آنے والے ہیں. ان قریب ہے وہ دور کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے. اب ٹیکنالوجی اپنے آخری عروج تک پہنچ چکی ہے. اب نعوذ باللہ پہلے تو یہ نقلی عیساؤں کو دکھائیں گے آسمان پہ، اور دنیا بھر میں یہ پردرشن ہو چکے ہیں، دکھا چکے ہیں. ہولوگرام، 7D پروجیکشن، 3D بلو بیم، تمام چیزیں دکھا چکے ہیں. تمام سینکڑوں ویڈیو موجود ہے ثبوت کے ساتھ ہمارے پاس اس چیز کی. آپ اگر سب لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم سب مل کر کام کریں، ان کی فحاشیت، ان کی عرانیت کو ختم کریں، اپنے اکابرین کے تمام قربانیوں کو زندہ کریں، ہم سب کو مل کر ایک ہو کے کام کرنا پڑے گا. جو ساتھی ہمارے واٹس ایپوں کے گروپ میں بھی ایڈ ہونا چاہتے ہیں، ہم یہ بات بالکل سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ مستورات بھی بہت ساری ادھر موجود ہوتی ہیں، وہ اپنا نمبر دے نہیں سکتی، تو وہ گروپ کا جو اس کا الحق اسلامک اکیڈمی کا پیج ہے، اس کے ان باکس میں اپنا نمبر دے دیں اور اپنا تعارف کروا دیں تاکہ انہیں مستورات کے گروپ میں ڈال دیا جائے. اور فتنہ دجالیت کے حوالے سے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اور اس پر کام کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے ہمارے ساتھ، ہماری صف میں چلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ایک آخری چھوٹی سی بات، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے فتنہ دجال سے پناہ مانگنا، اور ہر روز سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھنا.
اللہ پاک ہم سب کی اس فتنہ سے حفاظت فرمائے گا۔ اور جو ساتھی اس میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نمبر گروپ کے جو اس کا اسلامک کا پیج ہے جو ہمارا الحق اسلامک اکیڈمی، اس کے گروپ کے پیج کے اندر ان باکس کے اندر اپنا نمبر اپنے نام کے ساتھ بھیج دیں تاکہ جو لڑکے ہیں انہیں لڑکوں کے گروپ میں ڈال دیا جائے اور جو مستورات ہیں انہیں مستورات کے گروپ میں۔ دیکھیں جھوٹ بول کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر ہم لڑکی بن کے بھی کسی لڑکی کے گروپ میں ایڈ ہو جائیں اور نمبر نکال لیں تو کتنا مزہ آئے گا۔ 10 دن 20 دن 25 دن آخر موت ہے، کر لے جو کچھ کرنا آخر موت ہے، جانا ہے ایک دن۔ بس آخری چند اشعار پڑھوں گا، ہندوستان کے ایک ساتھی ہیں حافظ فیروز آبادی، انہوں نے پڑھے تھے، وہ شعر پڑھوں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیوبندی اہل حدیث بریلوی میں بٹ گئے، اس لیے اپنے اپنے مقصدوں سے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے ٹوٹے ہوئے تیر ہیں، سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں۔ اب کہتا ہے کہ سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں۔ ہندو دھرم جس کو سناتن دھرم یا ششوت دھرم کہا جاتا ہے، اس میں 33 کروڑ 33 کروڑ دیوی دیوتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے مسلمان تمام جگ میں بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ قوم کو میں آئینہ دکھانے آج آیا ہوں، میں سوئے ہوئے امت کے لوگوں کو جگانے آج آیا ہوں۔ پھر کیا کہا، فوج کی ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے۔ کربلا کا کیا واقعہ یاد نہیں کہ شیمر حضرت حسین کی طرف پیغام بھیجتا ہے، حضرت حسین شیمر کی طرف کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں، تو شیمر کہتا ہے کہ تم لوگوں کی نماز تو نعوذ باللہ قبول ہی نہیں۔ تو آدھے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور آدھے لڑتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ سینکڑوں بھاری تھے، 72 کبھی بھاری تھے سینکڑوں کی فوج پر، دشمنوں کے چہروں پر تمہارے خوف طاری تھے، تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھی۔ کون ہو یہ تم، کون ہو، میں یہ بتانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ یاد نہیں تمہیں وہ جنگ خیبر میں جس نے خیبر دروازے کو اکھاڑا تھا؟ کون تھا وہ جس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا؟ وہ تم ہی تھے، وہ تم ہی تھے، وہ تم ہی تھے، یہ بتانے آج آیا ہوں۔ تو عارضی مزہ کے لیے، عارضی اچھی چیزوں کے لیے، عارضی لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی کو ناراض نہ کریں۔ یہ عارضی مزہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ حقیقت کی زندگی بڑی طویل ہے۔ اقبال نے کہا کہ کون کہتا ہے انسان مر گیا، در حقیقت وہ اپنے اصلی گھر گیا، اصلی گھر تو قبر ہے، آخرت ہے، آخرت کے بعد کی زندگی ہے۔ جو کچھ کہا اللہ پاک مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اے اللہ تمام دعاؤں کو آمین کا درجہ دے کر سب کے حق میں قبول فرما۔ اور میرے شیخ، میرے استاد، میرے بہت پیارے دوست بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مفتی شجاع الرحمان صاحب دارالعلوم ہندوستان دیوبند سے فاضل، وہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں کوئی تو ایسا انسان ہوگا جس کی قبولیت کی گھڑی ہوگی، اس کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میرا آپ کا ہم سب کا سننا قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔